سمندر کی لہروں کی سرگوشیوں میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، گہرے پانیوں کا گاؤں۔ یہاں کے لوگ مچھلی پکڑنے اور پکانے کے ماہر تھے۔ یہ گاؤں اتنا مشہور نہ تھا، مگر یہاں ایک ایسی جگہ تھی جس کا چرچا دور دور تک تھا۔ بوٹ ریسٹورنٹ سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑی کشتی پر بنا تھا۔ یہ نہ کوئی عام ریسٹورنٹ تھا اور نہ ہی کوئی شاندار ہوٹل، مگر یہاں کی فش کرائی، فرائی فش اور فش بریانی ایسی ہوتی کہ جو ایک بار چکھ لیتا وہ عمر بھر اس ذائقے کو بھول نہ پاتا۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکا تھا۔ ایان کا تعلق اسی گاؤں سے تھا۔ وہ بچپن سے بوٹ ریسٹورنٹ کو ایک راز کی طرح دیکھتا آیا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ آخر اس ریسٹورنٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ دور دراز سے کشتیوں میں بیٹھ کر یہاں آتے ہیں اور خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے۔ ایان کے والد بابا فیاض گاؤں کے مشہور مچھیرا تھے۔ ان کا اصول تھا، مچھلی صرف شکار نہیں، روزی روٹی کا سامان ہے، اس کی قدر کرو، یہ سمندر تمہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ ایان اپنے باپ کے ساتھ بچپن سے کشتی میں جاتا، جال پھینکتا اور مچھلیوں کو چن چن کر نکالتا، مگر اس کا دل کچھ اور چاہتا تھا۔ وہ بوٹ ریسٹورنٹ کے راز کو جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن ریسٹورنٹ کے مالک چاچا سلیم، جو کہ کافی بوڑھے تھے اور کم ہی گاؤں والوں سے بات کرتے، اچانک ایان کے گھر آئے۔ انہوں نے کہا، ایان، کل رات چاندنی ہوگی اور ہم بوٹ ریسٹورنٹ میں ایک خاص دعوت رکھ رہے ہیں، تم ہمارے مہمان بنو گے؟ ایان حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ یہ موقع شاید اس کے سوالوں کے جواب لے کر آ رہا تھا۔ اگلی رات جب چاند پورے جوبن پر تھا اور سمندر کی لہریں چاندنی میں چمک رہی تھیں، ایان کو ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے بوٹ ریسٹورنٹ لے جایا گیا۔ ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہی ایان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کشتی کے اندر لکڑی کے چھتوں پر سمندری صدفوں سے بنی لالٹین لٹک رہی تھیں۔ ہر میز پر تازہ مچھلیوں کی خوشبو مہک رہی تھی، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کھانا بناتے ہوئے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف سے پلیٹ آئی جس میں فرائی فش تھی، بالکل سنہری، خوشبودار، منہ میں گل جانے والی۔ پھر آئی فش کرائی، مسالوں میں پکی، ناریل کے دودھ میں نرم اور لطیف۔ آخر میں آئی فش بریانی، گرم، خوشبودار، زعفران سے رنگی ہوئی، ہر دانہ الگ۔ ایان نے ایک نوالا لیا اور جیسے ہی وہ ذائقہ زبان پر آیا، اسے یوں لگا جیسے سمندر خود اپنی مٹھاس اس کے منہ میں انڈیل رہا ہو۔ دعوت کے بعد ایان نے آہستہ سے چاچا سلیم سے پوچھا، چچا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ کھانا کون بناتا ہے؟ یہاں انسانوں کی موجودگی اتنی کم کیوں ہے؟ ایان، ہر چیز کی جڑ کسی کہانی میں چھپی ہوتی ہے۔ اس ریسٹورنٹ کی بنیاد ایک جناتی رہسیہ پر ہے۔ بہت سال پہلے ایک دن سمندر میں ایک جال میں ایک درلبھ مچھلی آئی، چمکدار نیلی، جس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ جب اسے واپس پانی میں چھوڑ دیا گیا تو سمندر کی گہرائی سے ایک آواز آئی، تم نے رزق کی عزت کی ہے، اب میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ اسی دن سے بوٹ ریسٹورنٹ میں ایسی مخلوقات آنے لگیں جو نظر نہیں آتیں، پانی کے جن، پریاں اور سمندری خادم۔ وہ کھانا بناتے ہیں، سیوا کرتے ہیں اور بدلے میں بس یہی چاہتے ہیں کہ ان کا رہسیہ ظاہر نہ ہو۔ ایان نے سب کچھ سن کر وعدہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا، مگر گاؤں میں کچھ لالچی تاجر بھی تھے جنہوں نے ایان سے راز اگلوانے کی کوشش کی۔ ایک تاجر نے کہا، بس بتا دے، ہم تجھے شہروں میں ہوٹل کا مالک بنا دیں گے۔ ایان نے انکار کر دیا، مگر اگلی رات ان تاجروں نے چپکے سے بوٹ ریسٹورنٹ میں گھسنے کی کوشش کی۔ جو ہی انہوں نے کشتی پر قدم رکھا، سمندر میں ہلچل مچ گئی، لہریں بلند ہوئیں، آسمان پر بادل چھا گئے اور کشتی ہلنے لگی۔ وہ تاجر چیخنے لگے،
ایان نے فوراً کشتی پر آ کر معافی مانگی۔ کچھ ہفتے بعد چچا سلیم نے ایان کو بلایا اور ایک مچھلی کی کھال میں لپٹا ہوا صندوق دیا۔ اس میں پرانے نسخے، مسالوں کے راز اور مچھلی کے پکوانوں کی ترکیبیں تھیں۔ چاچا سلیم نے کہا، اب تم بوٹ ریسٹورنٹ کے نئے نگہبان ہو۔ یاد رکھو، سواد صرف ہاتھوں میں نہیں ہوتا بلکہ نیت میں ہوتا ہے۔ اگر تم نے دل سے رزق کا سمان کیا تو سمندر تمہیں کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ ایان نے نیا سفر شروع کیا، ایک ایماندار، رازدار اور محنتی نوجوان کے طور پر۔ ریسٹورنٹ دوبارہ کھلا، مگر اب ایک نئی نسل کے ہاتھوں میں، اور جو بھی آتا وہ صرف فش کری یا بریانی کا ذائقہ لے کر نہ جاتا، وہ ایک کہانی، ایک سبق اور ایک محبت بھرا راز لے کر جاتا۔ ہرس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، مگر نیت کی سچائی سمندر جیسے گہرے رازوں کو بھی تمہارے حوالے کر دیتی ہے۔